Do you think we can start a business without capital? Bullshit, no. There are a lot of people who I've come across and said, I'm going to teach you how to start a business without capital. پاکستان میں میں نے بورڈز بھی دیکھے. بائی دا وے میرے دوست ہی ہیں جو اس کو وہ کرتے بھی ہیں, you know, God bless him. But and there's a lot of scams out there on YouTube as well, you know, all over the world who are saying, let's teach you how to start a business from without capital. دیکھیں, even if you have to make a phone call to a prospect customer, you have to pay for that phone call, and that is capital investment. Even if you're investing time, that is capital investment, right? Even if you're paying for fuel and going from one place to another or inviting somebody for coffee, there is capital investment. So there is no business in the world that you can start without a capital investment. You have seen also most of the ads in Pakistan. اچھا جی, شاپیفائی کر رہے ہیں تو گاڑی لے لیں, شاپیفائی کر رہے ہیں تو یہ گھر لے لیں. اچھا, یو آر ان انٹرنیشنل مارکیٹ, اور وہ وہی لوگ ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں یوتھ کو, بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے پیکیجز بیچنے کے لیے. ہاؤ یو کین سی اٹ, اور آپ کا ان بچوں کو جو اس نیت سے, اچھا ہم نے تو 4-6 مہینے شاپیفائی, بھائی شاپیفائی کیا ہے؟ شاپیفائی از اے ای کامرس وہ کامرس پہ بھی ہو رہی ہے. سو ہمارے تو کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہیں. کانسیپٹس اس لیے کلیئر نہیں ہیں بیکاز جو ہمارا یوتھ ہے ان کے لیے جو لرننگ اسپاٹس ہیں نا, وہ بیسیکلی ڈیٹنگ اسپاٹس ہیں. تو اگر وہ کسی اکیڈمی میں جا رہے ہیں امی ابو کو بتا کے کہ جی ہم نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے یا شاپیفائی سیکھنا ہے یا ای کامرس سیکھنا ہے, بیسیکلی لڑکیاں لڑکے تاڑنے جا رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں تاڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از واٹ دا باٹم لائن از. اگر وہ آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں تو وہ اس لیے لے رہے ہیں. دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے مجبوری کی وجہ سے لے رہے ہیں, اور وہ مجبوری اس لیے ہے بیکاز دے ہیو بین تھرون ان ٹو گیٹنگ میرڈ. ٹھیک ہے, ینگ بوائز اینڈ گرلس, اور ان کے پاس زیرو انکم ہے. اوکے, اب وہ فیملی کے ساتھ امی ابو کے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک بیوی بھی گھر لے آئے ہیں یا بیوی کی وہ بچی کی رخصتی کر دی ہے, اینڈ دین دوز پیپل آر سٹنگ اوور دیئر اینڈ دے آر انڈر پریشر کہ بچہ ہی پیدا کرو فوراً, پہلے سال کے اندر بچہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد دے آر انڈر پریشر کہ اوکے ہاؤ ڈو وی میک 50,000-60,000 روپیز اے منتھ اور 100,000 روپیز اے منتھ. اینڈ ان دیٹ فرسٹریشن دیٹ از وین دے ایکچولی گو اراؤنڈ اینڈ سے کہ اوکے فائن, ہم نے یو نو کوئی کورس لے لیں, کوئی یہ کر لیں, کوئی فری لانس کام کر لیں, کوئی یہ کر لیں. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے, بیکاز آپ کی انوائرمنٹ سبحان اللہ اتنی کمال ہے کہ آپ نے اسی بیٹی کو یا اسی بیٹے کو کہنا ہے جا کے دہی بھی لے کے آؤ, گھی بھی لے کے آؤ, گروسری بھی کرو, گاڑی بھی صاف کرو, باپ کے کپڑے بھی استری کرو, امی کا یہ بھی کرو, اس کا وہ بھی کرو, بہن کے سسرال بھی چلے جاؤ, رائٹ. سو بیکاز دیٹ گائے اور دیٹ گرل از انوالوڈ ان آل دیز ہوم چورس, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے بیٹی کو 9 to 5 نوکری بھی نہیں کروانا چاہتے. ٹھیک ہے. چوتھا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو دوست ہیں وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے یہ کاروبار شروع کر لیا ہے, ہم نے ریسٹورینٹ کھول لیا, ہم نے وہ کر لیے. اس کے بعد وہ جا کے اور دنیا جہان کی یوٹیوب کی نان سینس کوچز کو سنتے ہیں, پھر ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس 2 راؤٹس ہیں, یا تو آپ مولوی بن جائیں, اسلام کی طرف گھس جائیں اور اکیلے باقی سال کسی پیر فقیر کی قدموں میں گزاریں, نہ کوئی کام کریں, نہ آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں, یا کسی جماعت کے ساتھ جا کے 3 مہینے ٹور پہ نکل جائیں, یا آپ جو ہیں ڈرگز میں لگ جائیں, پارٹی میں لگ جائیں, ڈرنکنگ میں لگ جائیں, وومنائزیشن میں لگ جائیں. سو آپ کے پاس 2 ایکسٹریمز ہیں معاشرے کی, اور وہ جو دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کا کوئی بھی مجھے بیچ کا مڈل گراؤنڈ حل نظر نہیں آتا. وائی؟ بیکاز ہماری قوم کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. Okay, our nation do not value time, and this is why in our country people do not value services, right? اگر ایک ایجنسی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے اور انہوں نے 18 گھنٹے کی ان پٹ کی ہے, وہ کہیں گے جی آپ نے تو ایک آرٹ ورک بنا کے دیا, اس کے 500 روپے لے لیں. آپ کہیں گے سر 18 گھنٹے کے اندر ریسرچ کر کے یہ آرٹ ورک بنایا ہے, اس کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کہیں گے 18 گھنٹے تو کوئی بات نہیں, ہمارا اپنا بچہ ان ہاؤس کر لیں گے, وہ 18 گھنٹے میں کر دے گا. ابھی تو ایک اور آ گیا نا جب کینوا, کیونکہ وہ اتنا ایزی ہو گیا ہے سب کچھ, تو ہم تو ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں, ہم تو ڈالیں گے تو ہمیں تو وہاں مل جائے گا. سو کوالٹی ریسورس بھی تو کمپرومائز ہو رہا ہے نا اس وقت. دیکھیے اینی بڈی, دیکھیے کینوا از ایکسلنٹ, آئی لو کینوا by the way, and I actually try to learn Canva as well, right? I love ChatGPT, I love AI, and I run multiple companies. I run investments companies. I actually write sometimes emails, a good investment email to a prospect investor, which I do ChatGPT. There's no harm in it. But I cannot copy paste the entire ChatGPT and just, you know, put it out there. I have to edit it, I have to make it powerful, I have to make it meaningful. Canva کے اندر بھی ایسے ہے کہ اگر آپ ٹیمپلیٹڈ بیسڈ کام کر رہے ہیں, there's no harm in it. لیکن برانڈ کمیونیکیشن, مارکیٹنگ کمیونیکیشن, وہ ڈفرینسیشن کریٹ کرتی ہے نا. دیٹ از دا سافٹ ویئر. اس میں کریٹیوٹی تو ہم اپنی دیں گے نا, آپ وہ کینوا پہ کریں یا کسی بھی سافٹ ویئر پہ کریں. ٹرو. سو یہ چیز کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کینوا پہ کریں, کسی بھی کریں, آپ ٹیمپلیٹ لے رہے ہیں, وہ ٹیمپلیٹ ہی ہے. ایک ڈیزائنر تھاٹ فلی اگر اس میں کچھ ایلیمنٹ ایک بھی ایڈ کر دے گا تو وہ کسٹمائز ڈیزائن ہو جائے گا. 100%. دیٹ از دا برانڈ.
Absolutely. Whether you use Photoshop, Illustrator, or Canva, I actually we have told our teams as well to start learning Canva, do Canva. And they're working on Canva. We do social media posts on Canva, and we're proud of it because we do a great job in Canva as well. There's no harm if we're using it as a software, which is a lot of things. बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती. 30-40-50% डिज़ाइन मिल जाता है. उसको थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे तो शायद जो पोस्ट अभी 2 घंटे में बन रही थी वो 40 मिनट में बन जाएगी. तो एफिशिएंटली हमने अपने टाइम को, अपनी टीम को और अपने क्लाइंट को सर्व किया. सो वी हैव टू टेक. बट जहाँ पे क्लाइंट ये कहते हैं नहीं, एजेंसी क्या करती है, आपने एक पोस्ट बनाने में 3 दिन लगा दिए. सो शफात, हमें तो एक लोगो बनाने में 1 महीना भी लगता है. Absolutely. Sometimes you cannot crack a creative. I run an advertising agency like yourself, and I've been running it for the last 14 years. Okay? And the only reason I run an advertising agency is not because I make a lot of money out of it. It is because it's my hobby. I love to be creative. It's not boring. Every time we have a new client, a new sector, a new something, and we're working on that, and there's always some new challenge to do, right? And moreover, our advertising business actually gives me insights into multiple business sectors. And then based on that, which sectors are doing good, and sometimes my own clients on advertising, I actually invest with them because I believe in their brand. Although we have done the branding, they paid us for that. But then I go around and invest more money with them because I believe that these brands can scale.